وہی کلمہ گو منافق، کلمہ گو جو تھا یہ تھا منافق، اس کے دل میں کوئی ایمان کے ساتھ اللہ محبت نہیں تھی قطعاً، صرف کلمہ پڑھ لیتا تھا، نمازوں میں شریک بھی ہوتا تھا، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا. یعنی وہ منافق ایسے نہیں تھے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، نہیں نمازیں پڑھتے تھے، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے. اب اس سے آپ سوچ لیں پیغمبر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنی نصیب ہو رہی ہو اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے والا پڑھ رہا ہو، لیکن اس کے دل میں کیونکہ ایمان کے ساتھ تعلق نہیں، دل کے ساتھ اسلام کو چاہتا نہیں، تو خدا تعالیٰ نے اس کو اتنا انتہائی ذلیل کر کے ہوئی کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو وہاں رکھا جائے گا کہ کافروں کسی بھی نیچے. انتہائی خطرناک ہے. یہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، اسلام کا نام بھی لے لیتا ہے، اسلام کے نام پر کئی لوگوں سے اپنے مفادات بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن دل کے اندر اسلامی اصولوں کو نہیں چاہتا، یا اسلامی اصولوں کو چاہنے کے لیے تیار نہیں ہے. زبانی زبان ہے، دل میں کوئی نہیں چاہنے والا اسلامی اصولوں کو، نہ ان آئین کو چاہتا ہے. تو قرآن پاک نے اس کی اصلاح مقرر کی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو سب سے نچلے دوزخ کا حصہ ہوگا اس میں اس کو ڈالا جائے گا. وجہ یہ کتنا کافر نقصان دہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نہیں، جتنا کہ یہ بے ایمان منافق اسلام کے لیے دشمن خطرناک ہے. ایک کافر ہے کھلے رنگ میں کہہ دیتا ہے میں اسلامی اصولوں کو نہیں چاہتا، زبان سے بھی کہہ رہا ہے، دل سے بھی کہہ رہا ہے، اس پر لوگ اعتماد کہیں گے، اس پر اعتماد نہیں ہے، یہ کافر ہے. صاف کہہ رہا ہے، وہ گول اور بات نہیں کر رہا. خطرناک وہ بے ایمان ہے جو اندر سے اسلامی اصولوں کو خواہاں نہیں ہے، بالکل نہیں چاہتا، اور دھوکہ دینے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے، ممبری حاصل کرنے کے لیے اور مفادات کے لیے ایمان ایمان اسلام 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 کا نعرہ بھی بلند کر دیتا ہے. جو عوام ہوتے ہیں ان کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اسلام چاہتا ہے، یہ بھی اسلام کا دعوے دار ہے، یہ بھی اسلام کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، یہ دوسرے بھی وہ بھی اسلام کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے. کس لیے؟ عوام کے لیے پورے اجتماع پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ بھی چھوڑو، سانو جھگڑے دی لوڑ ہی نہیں، یہ جھگڑے مکنے نہیں، چھوڑو ان جھگڑوں کو، یہ بھی اسلام چاہتا ہے. اس لیے بدترین یہ جماعت ہے. قرآن پاک نے اس جماعت کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، بلکہ پہلے پارے میں جب مدینہ منورہ میں پیغمبر پہنچے ہیں یہ جماعت بن چکی تھی، وہیں تیار ہوئی ہے، تو این مدینہ منورہ میں سورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے. پہلے صفحے کے بعد دوسرے صفحے کی 13 آیتیں قرآن پاک جلا رہا ہے. اگر آپ غور کریں گے تھوڑا سا قرآن پاک کے مطالعے میں، ایمان والوں کے لیے 3 آیتیں ہیں، تھوڑی سی دیکھا ہے المتقین کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین مما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ختم. جو دشمن صراحتاً ظاہراً و باطناً جن کے دلوں میں ایمان کی بجائے کفر ہی بھرا ہوا تھا اور کفر ہی کو بلند کرنا چاہتے تھے، ظاہراً باطناً، ایک آئے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وعذاب عظیم. ختم. اب آئی تیسری آئے جماعت، یہ بڑی خطرناک جماعت ہے، اس کا ایسا پول کھولا ہے، ایسی نشاندہی کی ہے اور نشانے بتایا اس کے، تاکہ مسلمان قوم اس جماعت کو سمجھ جائے، پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو اس جماعت کو سمجھے. دیکھا چلا ہے یہاں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. دیکھا دعویٰ وَمِنَ النَّاسِ، بعض ایسے بے ایمان ملیں گے مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ،
زبان سے یہ کہہ رہے ہوں گے ہم ایمان لا اللہ کے ساتھ، دن قیامت کے ساتھ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. خدا کہتے ہیں وما هم بمؤمنین، پکے بے ایمان ہیں. یہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کی رد لگاتے ہیں، کہیں کہیں اسلام کا نام بھی لے لیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ بے ایمان دھوکہ دے رہے مومنوں کو. ووٹ لینے کے لیے دھوکہ دے رہے ایمان والوں کو. خدا کے مومنوں کو دھوکہ دیتا بے ایمان، وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے. مومنوں سے عداوت میرے ساتھ ہے. وما يهدون الا انفسهم وما يشعرون. میرے دھوکے بازوں کی جماعت چلا ہے قرآن، اخیر دم تک چلا گیا ہے. اب ان آیتوں کو تو میں آج پڑھنے نہیں چاہتا، نہ اس پر میں آنا چاہتا ہوں. یہ ایک جماعت تھی مدینہ منورہ میں. قرآن پاک کو کبھی اس بات نہ سوچا کرو کہ یوں قرآن کو پرانے کس سے بیان کرنے کے آیا ہے. قرآن کو جب دیکھو آیتیں پڑھتے جاؤ، اپنے زمانے ہاتھ پر منتبک کرتے جاؤ. اس زمانے کا کوئی بے ایمان ایسا ہے یا نہیں؟ یا پاکستان بالکل خالی ہو چکا ہے. بھائی پاکستان کے اندر اس قسم کی جماعت ہے جن کو قرآن آواز دے رہا ہے. قرآن ہر زمانے کے لیے ہے. ہم یہ نہیں رہیں گے اور دنیا آباد ہوگی، قرآن کو بھی آواز دے رہا ہوگا. اب آؤ ہندوتوں سے یہ جماعت کہاں ہے؟ اس پاکستان میں ملتی ہے یا نہیں؟ یہ سارا پاکی ملک ہو چکا ہے، پلید ہے ہی کوئی. قرآن پاک کی آیت کو دیکھیے. میں نے عرض کرا تھا جھگڑا کیا تھا؟ ایک ٹکڑا تھا زمین کا. یہ کلمہ وہ جو تھا اس نے سمجھا بھائی کلمہ پڑھ پڑھ کر بھی ہم مر گئے، نمازیں بھی پڑھی، چلو کوئی ٹکڑا زمین کا تو لے لو، مل ہی جائے گا. بہرحال کچھ آلات کراؤ یا نہ کراؤ، کسی کا دخل دے دو، کلمہ پڑھتے ہیں تو کچھ ہمارا بھی خیال ہوگا. ایک ٹکڑا دبا دیا. یہودی کہا بھائی ماں یہ تو ٹکڑا میرا ہے، تو کہاں ٹپا کر جا. یہودی کہیں کا کافر نہ ہو تو انہیں سمجھا کلمہ پڑا ہے، الاٹمنٹ کرواؤ یا نہ کرواؤ، ہماری حکومت ہے بابا مومنوں کی. آج انہیں نہیں سمجھا تھا کہ وہاں مومن حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس لا تھی. نہ رشوت چلتی تھی، نہ بےایمانی چلتی تھی، نہ کوئی نیچے کوئی بےایمانی کرنے والا تھا. اس کو کیا پتا؟ اسے کلمہ پڑھ رہا ہوں. اسے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ اسے کہا ہاں ہاں میری چیز ہے. جھگڑا ہوا. اچھا اس کا ارادہ یہ تھا کہ چلو ان یہودیوں کا بڑا عالم جو کا وہاں چلے جاتے ہیں. وہ اتنا تو خیال کرے گا کہ ایک ایمان والوں کا میرے پاس آیا تو میرا لحاظ کرے گا. یہودی نے کہا تو عجیب انسان ہے، جس کو تو نے پیغمبر مان لیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے پیغمبر مانا ہے. چلو میں نے پیغمبر نہیں مانا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا انسان وہ ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلتا ہی کوئی رو رعایت نہیں ہے، نہ اپنوں کی نہ اپنا کسی کی نہیں. میرے ہاں اس کا فیصلہ سچا ہے، وہاں ہی چلتے ہیں. اب یہ انکار تو نہیں کر سکتا تھا وہاں نہ جائیں. کون نہیں کہ کرن آئے گیا پیغمبر کے پاس صلی اللہ علیہ. پیغمبر نے سارے واقعات سننے کے بعد یقیناً منافق کا کوئی حق ہی نہیں، کلمہ گو کا یہ گول ہے، یوں ہی ووٹ کے لیے آپ پہنچا ہے. فرمایا بھائی بات صاف ہے، اس ثبوت پیش کر. ثبوت ادھر مجھے معلوم ہو رہا ہے، میں تجھے کس لیے یہ ٹکڑا دے دوں؟ حضور فرمایا بھائی بات صاف ہے، یہودی کا حق معلوم ہوتا میں تیرے حق میں دے رہا ہوں. باہر نکلے. اس کلمے کو ایسا نہ کرے. راستے میں عمر فاروق کا گھر بھی ہے، ان کے آگے بھی یہ واقعہ اگر بیان کر دے. دیکھو وہ کیا کہتے ہیں.
وہ عجیب انسان ہے، بڑی عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اپنی نچلی عدالت میں جائیں۔ نہیں ویسے ہی وہ بھی غور کر لیں گے۔ وہ بھی یہودی بڑا سمجھدار، وہ نے کہا چلو صحیح چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے 10 تک دی عمر فاروق باہر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس یہودی نے کہا جی دیکھو یہ بات صاف، تفصیل یہ کرے گا، تمہارا کلمے گو، میں تو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، تفصیل سے سن لیں۔ بات صرف اتنی ہے، ہمارا ہی جھگڑا تھا، ٹکڑے تھا، تمہارے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، اب تفصیل یہ بیان کرو جی، تفصیل کرو۔ اب کہا تفصیل بیان کرنے کے لیے تم نے فاروق پوچھتے بھائی تفصیل کرنے لگا، وہ یوں یہ جو ہوتے ہیں ان کی عادتیں بری۔ انہیں فاروق فرمایا بھائی تفصیل بات کر لینا نہ کرنا، ایک بات مجھے بتا، کیا واقعی پیغمبر نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے؟ دے دیا ہے؟ کچھ عام کرے گا بول سے بات کتنی بات اصل اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے یا نہیں؟ اب انکار تو کر نہیں سکتا تھا، کہنے لگے کہ ہاں کیا تو ہے لیکن آپ بھی غور کر لیں۔ پھر میں غور کرتا ہوں۔ ابھی اندر گئے نہ لیا تلوار لے کر گردن اڑا دی کہ جاؤ جو پیغمبر کے فیصلے پر خوش نہیں ہوتا اس کے لیے میری تلوار فیصلہ کر رہی ہے۔ پھر شور اٹھا، کلمے کو اکٹھے ہو گئے، لو جی کلمہ پڑھ کر مر گئے، نمازی بھی پڑھ کر مر گئے، جہاد بھی چلے جاتے ہیں، وہ کیا صلح کرا دیتے، ہم بھی یہ چاہتے صلح ہو جائے۔ اس پر یہ قرآن پاک کی آیت آئی ہے۔ اس آیت کا معنی سمجھو، معنی کے ساتھ مطابق زمانے اپنے حالات کے مطابق بھی دیکھو۔ یہ میرا فرض ہے ان دنوں میں تمہیں اللہ کا قرآن پاک مقامات وہ بتاؤں جو آج کے حالات پر ہمیں سبق دے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں غداری کرنا، اس کو بیان نہ کرنا، ساتھ ساتھ اگر کوئی مولوی ہے ساتھ ساتھ بیان نہیں کر رہا، حکومت وقت کا ڈر ہے، اس حکمران کا ڈر ہے، تو وہ مولوی بھی پرلے درجے کا ذلیل انسان ہے۔ ہمیں تو بات صاف ہے، کوئی راضی ہو ناراض ہو ہم خدا کے قرآن کو کھول کر صاف صاف بیان کر دیں گے تاکہ قیامت کے دن ہم خدا کا مجرم نہ بنے۔ اب قرآن کہا کہ یاد دیکھیے، انداز قرآن کے دیکھیے، فلا وربک فلا وربک، پھر کہا لا یؤمنون، اس لا کے بعد پھر معلوم ہے اصل یہ ہے لا یؤمنون وربک، لا یؤمنون وربک، میرے پیغمبر یہ مومن نہیں مومن وربک، تیرے رب کی قسم نہیں مومن۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھا ہے انداز دیکھو قرآن کا، فلا وربک، اس کے لا کے بعد پھر معلوم ہے کیونکہ آگے تفسیر آ رہی تھی نا، فلا وربک یعنی لا یؤمنون وربک، یہ نہیں مومن وربک، تیرے رب کی قسم نہیں مومن۔ سبحان اللہ، انداز دیکھا کتنی تاکیدی ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم نہیں مومن، پھر کہ تو لا یؤمنون نہیں مومن حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ حتی تین سے لگتا ہے، حتی یہ مومن نہیں ہوں گے مومن جب تک تین شرطیں نہ پائی جائے۔ پہلی شرط حتی یحکموک، تجھے اپنا سادس بنائے، تجھے اپنا سادس بنائے، جو تجھے اپنا سادس نہیں مانتا مومن نہیں، پکا کافر ہے۔ فلا یؤمنون، ہائے قرآن تیرے اوپر قربان جائے میرے مولا، تیرے قرآن نے کس طرح واضح کیا ہے۔ یا اللہ قرآن مسلمان قوم کو سمجھنے کی توفیق دے دے۔ فلا وربک
لا یؤمنون، نہیں مومن، تیرے رب کی قسم نہیں مومن۔ سبحان اللہ، مراد کیا ہے؟ اور میرے پیغمبر مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ تو یہ مومن نہیں۔ یہ آیتیں کن کو کہہ رہی ہیں؟ کوئی پاکستان کا بھی بے ایمان ہے کہ سارے نہیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ يُحَكِّمُوكَ تجھے اپنا ثالث بنائے، تجھے اپنا حق فیصلہ کرنے والا مان لے۔ اگر تجھے اپنے فیصلہ کرنے والے نہیں مانتے پکے کافر۔ فیصلہ کرنے والے مانے کس میں؟ فیما شجر بینہم، فیما شجر جس چیز میں اختلاف ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، معاملات ہو، معیشت ہو، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، زمین کا ٹکڑا ہو، کوئی ہو، ہر معاملے میں تجھے اپنا ثالث مانے گی مومن، ورنہ نہیں مومن پکے کافر۔ ہر معاملے میں تجھے اپنا ثالث مانے، تیرے فیصلے کو چاہے، اگر تیرے فیصلے کو جانے کے لیے تیار نہیں پھر مومن بھی ہے، آگے بھی نہیں چھوڑتا نہیں ہے، مانے بھی تجھے اجازت اور تیرے فیصلے کی بات۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو تو فیصلہ کر دے، جو تو فیصلہ تیرے فیصلے کے متعلق دل میں تنگی بھی نہ لائے، خوش ہو۔ اگر خوش نہیں تیرے فیصلے پر، اسلامی فیصلے پر، اسلامی آئین پر، کسی معاملے میں خوش نہیں تھی پکے، سنو نا پھر سنو۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو تیرا فیصلہ ہو چکا ہے، اسلامی فیصلہ ہو چکا ہے، قرآن کا فیصلہ ہو چکا ہے، اے میرے لاڈلے تیری سنت فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے فیصلے کو دل سے خوش نہیں۔ خوش یہ کیا ہے؟ خوش نہیں پکے قادر، پھر بھی وَيُسَلِّمُوا تسلیما، زبان سے اقرار کریں یہ سچا فیصلہ ہے، دل کے اندر بھی خوش ہو جائے تو زبان سے بھی۔ سمجھ گئے کتنی شرطیں ہو گئی تھی؟ پہلے آپ کو ثالث مانے، آپ فیصلہ کرنے والے مان جائیں، ایک ماننے کے بعد قرآن کی فیصلے کو، سنت کی فیصلے کو، اسلامی آئین کی فیصلے کو، دل میں خوش بھی ہو، ہر معاملے میں خوش ہو۔ واہ کیا کہنا اسلام تیری خوبیوں پر۔ وَيُسَلِّمُوا ساتھ کی کلاس سن لیا آیت تمانا۔ آج میں پیپل پارٹی کے فیصلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ داڑ گئے ہیں، سمجھ لگے ہیں کہ ہم نے بےایمانی کی تھی لیکن بےایمانی ہماری پکڑی گئی۔ یہ جو بڑے بڑے بےایمان دیکھے لیکن مبشر جیسا بےایمان بھی کوئی نہیں دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھا ہوگا لکھا کرتے تھے مذہب ہمارا اسلام، معیشت ہماری، معیشت ہماری، مذہب ہمارا اسلام، معیشت ہماری، یعنی معیشت میں اسلام کام نہیں دیتا۔ ہم کہتے اسلام تجھے تیرا کام یا نہیں ہے، جب معیشت آئے گی کہیں گے اسلام کچھ ہے۔ اسلام کو نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، حج کے لیے رکھ لیں گے، نمازیں آج پڑھیں گے زیادہ، صبح رکعتیں 2 پڑھیں گے، مولوی کہیں گے مولوی جی 2 ہی پڑھیں گے جی۔ مذہب کے لیے اسلام ہے ٹھیک ہے، باقی معیشت میں کہیں اسلام تو وہاں نہیں چل سکتا، تو ہمارے سارے حالات کے مطابق نہیں چل سکتا۔ ہمیں پھر کیا چاہیے؟ شوفریزم۔ ایمان سے بتاؤ، معیشت میں اسلام کو ناکارہ کر دیا ہے تو شوفریزم کو لایا ہے،
جو اسلام کو ناکارہ سمجھ میں شیط ہو وہاں چاہتے ہیں کہ شوزیبہ بھائی وہ مسلمان ہے قرآن کی روسی یا کافر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فیما شجر ہر چیز میں معیشت ہو کوئی چیز بھی ہو ہر معاملے میں میرے پیغمبر تجھے اپنا سارس مانے جو تجھے سارس نہیں مانتے کہنا کو مانتے اس کو اوپر لے دے جی کوئی ایمان کافر ہے ایمان سے بتاؤ اس ملک میں تم شوزیزم کو چاہتے ہو کوئی جانے کے لیے تیار ہے بھٹو تو بھی سن لے تیرے ساری حکومت بھی سن لے مسلمان تیرے شوزیزم کو یہاں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں چاہو گے جو شوزیزم کو جانے کے لیے تیار نہیں ہاتھ کھڑا کر لو کہتے ہیں جی ہمارا جھگڑا اسلام میں ہے ہی نہیں اسلامی آئین میں کوئی نہیں جھگڑا ہے ہی نہیں جھگڑا ہے کس کا خدا کی قسم جھگڑا ہمارا آئین میں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہو غلط بیانی مت کرو ہمارا جھگڑا صرف آئین میں ہے اس آئین کو مطلق تم کہتے ہم نے آئین دے دیا ہے کہاں دیا ہے کہاں دیا ہے ترمیم میں کر کر کے مٹی پلیت کر کے اندر ڈال دیا ہے اس آئین کو نافذ کیا ہے آج تک کوئی آئین اسلام کی شکل نافذ ہوئی ہے اس ملک میں شراب کو بند کر دیا گیا ہے جس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہو جس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہو جب 18 گھنٹے کام کر کے تھک جاتے ہو تھوڑی سی پی لیتے تو کون سی بڑی بات میں کہتا ہوں پتہ اس کی دماغ کو کیا ہو گیا حالانکہ الیکشن میں لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں ابھی 10 دن جھوٹ بولنے کی تھے جھوٹ ہی بول دیتا میں نہیں پیتا لیکن قدرت خود کی زبان سے نکلوا رہی ہے تو نہ بولتا یہ موتی نہیں بکھیرتا لیکن یہ قدرت نکال رہی تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں نہ نفرت آئی ہے کہ نہیں آئی کہ نہیں آئی ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے میں 18 گھنٹے کام کرنا نہ کیا کہہ رکھا تم کہڑے کام کرتا ہے وہ سانو نہیں پتا کہڑے کام کرتا ہے 18 گھنٹے کام کر تھوڑی پی چھڑی تو کہڑی گل آگے دلیل سنو شراب پی لے تم حلوہ نہیں کھاتا وہ کہ حلال چیز میرے حصے میں نہیں حرام میرے حصے میں آوا مفتی محبوب تیرے حصے میں خدا نے حلال کر دیا یہی دلیلیں دی ہے یہی بولنا کہتے ہو تقریر ہے اسی کو کہتے ہو تقریر یہ تمہارے ذہن کی بات ہے کون سی بات ہے سوچے پیچھے نہ کیڑی گل حلوہ تو نہیں کھاتا نا یہ حلال چیز میں نے نہیں کھائی نے حرام ہی کھائی ہے نہ دلیلیں سنا کیا بات ہے یہی ہمارا جھگڑا ہے ہم اس ملک میں شراب پینے کو گوارا نہیں کرتے میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم اسلام کے آئین کو چاہتے ہو یا شوزیزم کی لانتی آئین کو چاہتے ہو جو اسلامی آئین کو چاہتا ہے جو اسلامی آئین کو چاہتا ہے اور شوزیزم کے آئین کی لانتی آئین کو نہیں چاہتا ہاتھ کھڑا کر لو اگر اس لیے تمہیں جانے دینی پڑی تو جانے دو گے قربانی دینی پڑی قربانی دو گے میدان میں نکلا صاحب بتا دو دنیا کے رہنے والا حکمرانوں صاحب سن لو پاکستان کا مسلمان اب گوارا نہیں کر سکتا کہ اس ملک میں خدا کی ملعون چیزوں کی اجازت دیتی جائے اب دیکھا ہے تار تو گئے کہ شوزیزم نے ہم نے جو کہہ دیا یہ ہم نے گند کہ کتنی اصلاح کرو گے عربی میں ایک شاعر ہے اس نے مصرع ہے
لن یصلح اللہ تعالی ما افسد الدہر، جس کو دار برباد کر رہا ہو اس لیے کیا کرے گا؟ اب کیا کرتے ہیں؟ پڑھو نا اخباروں میں اشتہار شائع ہوتے ہیں، یوں نہیں کہتے معیشت ہماری شودیدم ہے نا، اب بدل گیا لفظ، اب کیا ہے؟ اسلامی مساوات، اسلامی، چلی وہ ہٹ کے لفظ شودیدم ہو ہٹ گیا تو اس کی جگہ پر کیا آیا؟ اسلامی مساوات۔ لیکن ٹھنڈا بھائی مانا مبشر کی واہ کہتا ہے نہیں میں پھر بھی آتا شودیدم ہوں، یہ پھر بھی وہ کہتا ہے۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، اسلامی مساوات کا ڈھونڈا پیٹنے والوں، کیا مانا اسلامی مساوات؟ اگر یہ مانا ہے مرد بھی آزاد ہیں تو عورتیں بھی، ٹھیک ہے نا، مساوات ہونی چاہیے نا، مساوات، مرد بھی آزاد ہے عورتیں بھی، مرد بھی طلاق دے سکتا ہے عورت کو تو عورت بھی طلاق ہو، یہ مساوات ہے۔ کس مساوات پر خدا کی لعنت ہے؟ یہ مساوات ہے یا میرا کفر ہے؟ دھوکہ مت دو، دھوکہ دینا چاہتے ہو قوم کو، اب قوم دھوکے میں نہیں آنے والی۔ تم اس مساوات کو چاہتے ہو؟ بولو چاہتے ہو؟ ایسی مساوات مجھے عورتیں گزری تھی، یاد ہے پچھلے دنوں میں جب حج کے لیے میں نہیں گیا تھا، جلوس نکلا تھا، ہم لے کر رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، بازاروں میں کود اٹھی تھی وہ سارے نسل کتو کے ماتا ہے، اور کود کہ ہم حق لے کر رہیں گے۔ سنا کیا گزر گیا تو قوم تنگ آ چکی تھی، قوم انتہائی مصیبت میں آ چکی تھی، تمہاری شرابیوں کو دیکھ دیکھ کر، بدکاریوں کو دیکھ دیکھ کر قوم انتہائی مصیبت میں آ چکی تھی، اور آنے کے بعد تمہاری حرکات اب الیکشن کے وقت بھی کچھ میں غیرت چاہیے تھی۔ خدا کی قسم مجھے افسوس آنا پڑتا ہے، گالیاں تک، برے کلمات، میں دونوں کو کہنا چاہتا ہوں، دونوں پارٹیاں جو کسی کی بہو بیٹی پر، کسی کی عورت پر کوئی بات کرے مجھے دکھ لگتا ہے۔ ایسے نعرے بدترین میری زبان پر لفظ آ نہیں سکتا، جن کو پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں میں کہتا ہوں یہ کہاں گئی انسانیت ہی تو سدھر چکی ہے۔ جو تم نے کفریات بکے اور تم نے کفریات پر کوئی نوٹس نہیں لیا، تم یاد کر لو یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، اقتدار ہمیشہ رہا کرتا ہے۔ یہاں کہیں آئے کہیں گئے، صاحب تجھ سے پہلے ایوب آیا 10 سال تک، میں کیا نہیں جاتا ہوں، مجھے ایوب نے بھی 2 سال کے قریب نظر بند رکھا دریا میں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، حق نہیں مجھے پوچھنے کا؟ اگر غلام اللہ پوچھے 10 سال میں ایوب کی تلوار سے ایک آدمی کو قتل کیا گیا، اس کے دشمن نہیں تھے، وہ بھی صدر تھا، صدارتی راج میں کسی ایک کو پوزیشن والوں کو قتل کیا ہے، اس کی تلوار تو 10 سال میں کسی بار نہیں چلی۔ اگر غلام اللہ کہہ دے کہ 5 سال میں تمہاری تلوار کن کن پر چلی ہے، 1 ہے 2 ہے، مجھے 28 یاد تھے، پرسوں کی اخبار دیکھی بے تحقیق لکھی ہوئی ہے، راوی کون ہے؟ حدثنا اسد خان، بھائی ہمیں نہیں پتا، یہ وہ جان اس کا کام جانے۔ 42 آدمی پر جہاں تلواریں چل چکی ہو، اتنی ظلم کی تلوار چلی ہو، جس ظلم کے اعتبار سے نہ ڈاکٹر نذیر بچا، نہ رفیق بچا، نہ مولانا شمس الدین بچا، نہیں بچا کوئی بھی۔ کیا وہ ظلم کی تلوار آج اور ہم پر چلانا چاہتے ہو؟ ہم ایماندار سے کہنا چاہتے کہ قوم تنگ آ چکی ہے، ٹھیک ہے یا غلط؟ قوم نہیں دیکھ سکتی خدا کے قرآن کے سوا پیغمبر کی سنت کسی آئی قسمت میں دیکھنا نہیں گوارا کرتی۔ قوم یہ کی چاہتی ہے یہاں خدا کا قرآن ہو۔ مفتی محمود کے ساتھ ہمارا رشتہ کوئی خاندانی نہیں، لیکن مفتی محمود تیری پر خدا تعالیٰ اپنی کروڑ ہار ہم سے کرے، برکت سے مالا مال کرے۔ پاؤں سوجا ہوا ہے، شوگر کا بیمار ہے،
जख्म पांव में हो चुके हैं, डटा हुआ है और साफ कह दिया है हमारे आईन में इस मुल्क में हम 1 महीने के अंदर कुरान सुन्नत के आईन नाफिज करके रहेंगे। शराब पहले दिन बंद करेंगे, हमारी अक्सरियत होती जाएगी। सुबह 8 तारीख आ रही होगी, शराब की बंदिश हो। हम पूछना चाहते हैं हज़रत साहब आपने जो आईन दिया है वो कहां है? उसमें शराब बंद हो गया है? नहीं जी नहीं बादशाह, हाँ मदीना मुनव्वरा के खतीब नहीं आए, इस्लाम आ गया ना। मक्का मुकरमा के खतीब हो नहीं आए, सरबराह नहीं आए, वाह 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 दलीलें सुनो। सरबराह आ गए, मदीना मुनव्वरा के खतीब आ गए, मक्की खतीब आ गए। इस्लाम कहता है शुक्र मैं आ गया। क्यों? खतीब ने आ गए। हज़रत साहब खतीबों के आने से इस्लाम नहीं आया, ये धोखा मत दो। ये ठीक है, हम भी मानते हैं ये आवाम की आवाज थी, आवाम की कुर्बानियां थी, मैदान में मैं निकल चुके थे। जो फैसला हो गया कि कादियानी, उसको नबी मानने वाला भी, उसको मुजद्दिद मानने वाला भी, ठीक है। इत्तेफाक किया है तो काम भी बना है। आज भी इत्तेफाक हो चुका है। कोई देवबंदी बरेलवी, कोई शिया गैर शिया, कोई इस्लामी गैर इस्लामी, सब इकट्ठे हो चुके हैं। एक ही मकसद है, इस मुल्क में खुदा की आईन कुरान को और पैगंबर की सुन्नत को ऊंचा करके बाकी सारे आईन की मिट्टी पलीत करके छोड़ेंगे। ठीक है या गलत? हमारी बात साफ ले जाओ। हम अब साफ कहना चाहते हैं, हम इस मुल्क में किसी और आईन को देखने की गवारा कहते कि जी हमने आईन बनाया है। वो किथे में? किसी गार में रखा हुआ है। उसमें शर्त लगी थी 7 साल में इस आईन की हर शिक को कुरान सुन्नत मुताबिक किया जाएगा। मुताबिक बनाया। हम पूछना चाहते हैं 90 वर्ग की आईन की तरतीब दी हुई है, वैसी एक सफे को तुमने कुरान सुन्नत मुताबिक किया भी है? अगर नहीं किया, यकीनन नहीं कहते, क्यों धोखा देना चाहते हो, क्यों फरार करना चाहते हो? हम एक ही बात कहना चाहते हैं, और खुदा की कसम, खुदा का अर्श भी कामता है तुम्हारे नारों से। खुदा का कदम जोश में आ रहा है। खुदा की कार को तुम दावत दे रहे हो। उस दिन गुजरावाले में था, 2 बसें कंजरियों की जाएगी। कितने देखो कितना मुबारक की जमा है। 2 बसें कंजरियों की, कंजरी में साथ लाएंगे, क्योंकि तकरीर होने वाली थी। जो ही गारे वाले में था वही नारा वहां भी कहा। गारे वाले भी नारा था, कहते जी ईसाई थे, ईसाई भी थे, तुम कम्युनिस्ट थे, तुम खुद थे कम्युनिस्ट। तुम्हारे शौदे वालों ने नारा बुलंद किया था, इस्लाम जाएगा तो पुट्टू आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, पुट्टू साहब इस जुमले की बात तूने तरदीद की, इसकी कि क्यों ये कहा गया है? मेरा सवाल यह है, बात समझो अगली समझो। मेरा सवाल यह है, ये जुमला किसी बेईमान ने कहा, कंजरियों ने कहा, बकौल तुम्हारे ईसाइयों ने कहा, लेकिन क्या ये जुमला कुफर है या नहीं? जो कि इस्लाम जाएगा पुट्टू, लेकिन पुट्टू इस्लाम दोनों आपस में जिद है, दोनों जिद है। वो जाएगा तो पुट्टू आएगा। क्या इस कुफरिये जुमले पर वजीर आजम साहब गुलामुल्लाह हुसैन तूने नोटिस लिया है कि किस बेईमानी जुमला कहा है? अगर नोटिस नहीं लिया तूने तो यकीन ही नहीं लिया। हम कहते हैं, जो कहता है इस्लाम जाएगा वो पक्का दर्जे का काफिर है, मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान नहीं, क्या है? हम पाकिस्तान में इस्लाम आएगा, इस्लाम का दुश्मन, इस्लाम का दुश्मन, शोजर लुटाने वाला, इस्लाम चाहने वाला। ठीक है या गलत? मैं हाँ बाकी रहा, असल तुम्हारी टक्कर है बाबा असर खान के साथ, ठीक है कि नहीं? तुसी जानो तो जाने।
تو آتا ہے کہ میری لیبری کیسی کرے نہ کرے سال کی بھی اسی تو یہ کھڈا نے اچھے رہے ہوئے میں حیران ہوں ٹکر تیری تو سرحان کی ہے کہ مولوی دلوا کے چپ کی تو لڑتا رہتے ہیں خدا قسم میں خود حیران ہوں میں اس پر حیران ہوں ٹکر ہے کس کی سرحان کی اور ٹھیک ہے کہ نہیں جلوس نکلے 10 لاکھ کا ایئرپورٹ پر آئے 25,000 ہیں جتنے آئے 12 میل 15 میل لمبا جلوس ہو تو جلوس نے کہا 13 میل ساتھ نے کہا تو جان وہ جانے میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی محمود تیرا پیو مارا ہے اصل تیرا کیتا کی ہے ہم نے کیا کیا تیرے ساتھ حلوہ 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 کہیں کہتے جی جہاں حلوہ ہو وہاں جلوہ ہے جہاں دال وہاں ڈال ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں سناؤ حکومت والوں بھٹو و مماؤ ان تیرے بےایمانوں کے نعروں نے ہمارے دل میں اور نفرت پیدا کر دی یہ صحیح ہے یا غلط تمہارے ان نعروں نے علماء کے خلاف نعروں نے ہمارے دل میں کیا پیدا کر دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ تم اسلام نہیں چاہتے تم اسلام والوں کو بھی ایمان سے بتاؤ مفتی محمود نے کبھی گالی دی ہے ایمان سے بتاؤ کبھی کہا تو کو گالی دی ہے فلانا شراب کھو فلانا انہیں حلوے کھو حلوہ ہی حلوہ اور پھر اس نے خود کا حلوہ آگے سارے نیچے بھی وہی سبق یاد کر لیتے ہیں اوپر گئے حلوہ نیچے میں کے گردانے چل پڑتی ہیں اور سنو گردانے لٹنے والا تم سمجھتے ہو اور یہ بھی تمہیں کہہ دوں کئی دن گزر گئے اب عوام کھڑا ہو چکا ہے علماء میدان میں نکل چکے ہیں علماء نے فیصلہ کر لیا ہے جینا ہے عزت کی زندگی بھی جینا ہے مرنا عزت کے ساتھ مرنا ہے میں نے صحیح کہا یا غلط کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم جواب دے ان کو کہ تیرے پول کھول دیں ٹھیک ہے کہ نہیں جو کہتے ہیں ایک بوتل جو پیتا ہے صرف 1600 روپے کی ہے انہیں جواب دے بتا دیا ان کے بارے میں کچھ موڑ گڑ کی حلوہ اس بارے میں تمہارے دل میں پورا ایمان والوں کے ساتھ مفتی موضوع جرم کیا ہے گناہ کیا ہے بس جرم عشق کو میں کچھ ہم ہو گائے تولید برسر باما کے کچھ تماشائے اور یہ بھی ہم کہہ دیں حق و عالم کی ہم قدر کرتے ہیں ہمارے دل میں کی قدر احترام ہے باقی ہم نے مولانا کا فتویٰ بھی پڑھا ہے میں آ رہا تھا کر سرگودے سے واہ مولانا گوشت یہ لے پترا کل فتویٰ پڑھا ہے پہلا فتویٰ تو دیکھا تھا طفیل کا سنا اس نے یوں کر لیا ہے یہ نہیں کہ اب وہ جان اس کا کام جانے ہے اس کا بھی تھا لیکن اس نے بھی ہاتھ رکائی اس نے دیا تھا جو قومی اتحاد کو لیتا ہے وہ 1 لاکھ رکعت کا ثواب اس نے بھی من کر فتویٰ دیا ہے ہم ایسے فتووں کے قائل نہیں ہیں لیکن کل وہ نے غلاموں نے فتویٰ دیا راج ہے پترا واہ اس کا فتویٰ پڑھا کل مشرق میں جو میں آ رہا تھا اس نے پڑھا کہ جو ووٹ دے گا قومی اتحاد اور ساری نماز اس کے برباد اسی کا جو ووٹ دے قومی اتحاد کو 1 لاکھ رکعتوں کا 1 لاکھ کہا 1000 کہا جو کہا اس نے کہا نہیں جو ایک ووٹ دے گا قومی اتحاد کو ساری نماز اس کی بھائی میں کہتا ہوں واہ حد ہے نہ ضد بھی ہو تو ایسی ہو خیر بھائی ان باتوں کے اندر میں تو نہیں آتا اتنی بات میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے کہتے ہیں ہمارے دین کی بہت بڑی بے حرمتی کی جائے پٹھان ہے نا اس پر زیادہ روشنی ڈالیں
زیادہ روشنی کیا ہے؟ پٹھانا یو خبر دے قومی اتحاد کامیاب ہوا، بس دگا یو خبر بس سمجھ گئے؟ صاف بات یہ ہے، اگر ملک میں دین چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، 2 منٹ بہتا ہے جھگڑا، خدا کی قسم کہتا ہوں کوئی جھگڑا ہمارا نہیں بھٹو کے ساتھ، صرف جھگڑا ہمارا قرآن سنت کا ہے۔ ہم اس ملک میں قرآن اور سنت کو نافذ کر کے رہیں گے یا اپنی موت مریں گے۔ جو قرآن سنت کی آئین کو نافذ کرنے کی قربانی دینے کی تیار ہے اور اسی کو نافذ کروانا چاہتا ہے اور کسی ملعون آئین کو دیکھنا نہیں چاہتا، ہم اس کو چاہتے ہیں ہمارا ساتھ دے۔ ٹھیک ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے یا غلط؟ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے مولوی جی چھوڑو، شرابہ چلوں دے ہو، سلاح ہوندے دے ہو، کہتے مہنگائی یہ دور ہوگی نہیں، مہنگائی کا کیسا بھی ضرور ہو۔ میں اترا سرگو دے، میری جماعت نے لائے ہوئے تیرے لیے ناشتہ بھی، میں جا رہا تھا آگے، گاڑی نکل گئی، ایک میرا ساتھی لوگوں نے سمجھے بھی نہیں مجھے، یہ کار آ چکی ہے، میں کہا کیڑی کار؟ وہ جی فلانا ممبر کھڑا ہوا ہے نا ملک صاحب، انہوں نے آپ کے لیے کار بھیجی، آپ کا ناشتہ بھی وہاں ہے، تو یہاں جا رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے، وہ وہی کھڑے ہوئی ہے، آپ کو کار بھی دے دیں گے۔ مجھے لگ گیا وہ سمے کا، اٹھ بے ایمان کہیں ملک جانتی، تم یہ مجھے سمجھے نہیں میں کون ہوں؟ میں کہ جس کا میرے ساتھ بے تکلفی ابھی تک چلی آ رہی ہے، میں اس کے ہاں جایا کرتا ہوں، لائے کار جاتا ہوں، یہ کون ہے ملک؟ ایسا ملک میری جوتوں میں آئے، میں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں، ان کی کاروں پر میں سوار ہونا چاہتا ہوں تاکہ لوگ کر کہیں کہ مولانا ملا بارے ملک آپ پر بھی کیا ہے؟ کہا غلط، جاؤ ہٹ جاؤ، میں تیرے جیسے توحیدی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ہم نے ٹانگا کیا، ٹانگے پر آنے لگے، سنو مہنگائی کا قصہ بھی، جب چلے نا کہ پٹھان کا پشوریا تھا ٹانگے والا، میں نے کہا اس میں بات تھی، اردو میں کہتا ہوں بابا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب حال ہے، حال ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ مولوی صاحب حال لو، ارتب حال نہیں حل ہے، لاڑکانے کے اندر بھی حل ہے، پیپل پارٹی کے گھروں کے اندر بھی حل نہیں حل ہے، حل ہے۔ میں کہا مہنگائی کے کار کے مہنگائی کا ہمارے حصہ ہے، میرا گھوڑا کوئی بیمار تھا، دوا بنانی تھی تو میں نے لینا تھا پیاز، کہتا ہے مولوی صاحب اتنا پیاز 5 آنے پیسے، اتنا پیاز 5 آنے، گواہ پٹو زندہ باد ہے، سونے زندہ باد۔ میں پوچھنا چاہتی تھی مہنگائی کبھی دیکھی؟ اب یہ کہتے کہ مہنگائی اور ہوگی کم، وہ کہتے ہیں کم ہوگی، یہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو؟ آپ الیکشن میں جھوٹ بھی بولتے، جھوٹ بول رہی اٹکل بھی نہیں، یہ تو ہر کر سکتی شراب پینو ہنتا کہڑی گل ہے، 18 کٹے